دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین بیمار بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ گفتگو سے قبل آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کریں۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضر المجلس، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد نعت کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا اور آپ حضرات عشق نبی میں غرق تھے اور شاعر اسلام آپ کو عرش سے لے کے عرش کا سیر کرا رہے تھے اور آپ مدینے کی گلیوں میں اور نہ جانے عشق کے کون کون سے وادی سے گزر رہے تھے۔ بہرکیف ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں چند باتیں اس ارادے سے حاضر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اللہ نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ سامعین کرام، آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اور یہاں کی زندگی
بہت ہی مختصر سی زندگی ہے. اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد آنے والی ہے، جسے ہم آخرت کی زندگی کے نام سے جانتے ہیں. سامعین کرام، اس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جناب محمد داؤد صاحب کی بچی کا نکاح منعقد ہونا ہے، اور اسی سلسلے میں اسی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ جو نکاح ہے، نکاح ایک خاص اسلامی شعار ہے. یہ جو نکاح ہے دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کا ایک حل ہے. لیکن آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی، یہ نکاح دنیاوی چیز ہے. ہم نے نکاح کو دنیا کی چیز سمجھ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نکاح کو نیکی نہیں سمجھتے، ہم اس کو دینی امور میں شامل نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ہماری اور آپ کی جیسی مرضی ہوتی ہے اس اعتبار سے نکاح کے کام کو انجام دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو نکاح کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جو شادی کی جا رہی ہے، اس میں کیسے کیسے اعمال اور کیسے کیسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نکاح کے مجلس میں ایسے ایسے کام انجام دے رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ اعمال ہمیں کفر تک کے پہنچا دیتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں شرک کے دروازے پہ لے جا کر چھوڑ دیتا ہے. غرض یہ کہ شادی کے موقع سے ہم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیاں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، جب تک کہ شادی سے، اس شادی میں ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہم نہیں دکھا لیتے ہیں، اس وقت تک کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. جب تک کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک کہ ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، شادی کے موقع سے بہت سارے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے سراسر خلاف ہے. ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں، اس آیت کریمہ میں بہت ساری برائیوں کا نشاندہی کیا گیا ہے. اس میں سے میں صرف شراب کے متعلق آپ سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح یہ پیغام دیا کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے۔ آج شراب کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بغیر شراب پیے ہوئے آج مسلم معاشرے میں کوئی نکاح منعقد نہیں ہوتا، کوئی شادی ایسی نہیں ہے جس میں لوگ شراب پی کر شریک نہ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بارات آتی ہے اور بارات آنے کے بعد جب امام صاحب، قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے، حجاب قبول کروانے کے لیے جب مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس بیان کی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر حجاب قبول کے بعد نکاح کی مجلس میں اس جوڑے کے لیے جس کا نکاح کیا گیا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ امام صاحب سے لے کر تمام حاضرین مجلس اس جوڑے کے لیے، اس نکاح کو بابرکت ہونے کے لیے اور طرفین کے درمیان آپس میں میل ملاپ محبت سے رہنے کے لیے اور اس سے آئندہ آنے والے نسلوں کی شیطان کی شر سے حفاظت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو دعا کی مجلس ہے، اب ایسے مجلس میں جو باراتی ہیں یا جو گھر کے افراد ہیں، محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اس مجلس میں شرابیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ شراب پی کر ایسے مجلس میں موجود رہتے ہیں، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، وہ مجلس شراب کی بدبو سے وہ معطر ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس جگہ شرابی ہو اور شراب پی کر فضا کو وہ گندگی پھیلاتا ہو، کیا ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوں گے؟ اور ایسی مجلس میں جو دعا کی جائے گی تو کیا وہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، فرشتے کو اس سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور جس جگہ وہ حرام چیز موجود ہوگا فرشتے اس جگہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے جانوروں کو ہلاک فرمایا اور بہت سارے جانوروں کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور کتا ہے جو بڑا وفادار ہوتا ہے، لیکن یہ جانور شریعت مطہرہ میں حرام ہے، یہ ناپاک ہے،
نجس ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو، جاندار کی فوٹو ہو، یا جس گھر میں کتا ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا ہو، یہ کتا ناپاک ہے، نجس ہے، اور فرشتے کو اس سے بڑی نفرت ہے۔ تو ایک صاحب تھے غالباً سر سید احمد، جو مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ آخری وقت میں ان کے دماغ میں فطور پیدا ہوا اور آخری عمر میں یہ کتا کو اپنے ساتھ رکھا کرتے، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، ہر جگہ وہ اپنے ساتھ کتا کو لے کر کے چلا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی کا سفر تھا اور ساتھ میں یہ کتا لے کر چل رہے تھے۔ اتفاق سے جس ڈبے میں یہ سفر کر رہے تھے، اسی ڈبے میں حضرت مولانا عبدالحلیم فاروقی بھی تشریف فرما تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ آپ اتنے دیندار، صوم صلات کے پابند، ماشاء اللہ چہرے پہ آپ کی داڑھی، ٹوپی ہے، اور پھر یہ کتا دیکھ رہے آپ کے ساتھ ہے، اس سے آپ کو بڑی محبت ہے، اسے آپ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس جگہ کتا ہوتا ہے اس جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے موت سے ڈر محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ کتا کو لے کر چلتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کتا میرے ساتھ ہوگا، میرے پاس فرشتے نہیں آئیں گے اور میری روح قبض نہیں کریں گے، میں زندہ رہوں گا۔ اپنی زندگی کے لیے اس کتے کو ساتھ میں رکھتا ہوں۔ تو حضرت مولانا عبدالحلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جس جگہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جس جگہ کتا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس جگہ نہیں آتے۔ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کتے کی بھی روح نکالی جاتی ہے؟ کتے کے روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتہ مقرر کیا۔ تو آپ کی روح نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو فرشتہ کتے کا روح نکالتا ہے۔ وہ فرشتہ آپ کے پاس نہیں آئے گا جو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یا انسانوں کا روح نکالتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، جب دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے، جب دماغی توازن بگڑتا ہے، تو صحیح حدیث کو وہ اپنے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتا ایک جانور ہے اور بہت ہی وفادار جانور ہے، لیکن وہ ہے ناپاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اسے پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔
جو مسلمان شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر ایسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، تو کیا ایسی مجلس میں جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کو اسلام کا کام نہیں سمجھا، ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے، جبکہ معاملہ یہ ہے نکاح ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور پھر آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری اس سنت سے انکار کرے، اعراض کرے، دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نکاح خالص اسلامی عمل ہے، اور اس میں جتنے رسم و رواج اور گانے بجانے اور یہ رقص و سرور کی جو مجلس قائم کی جا رہی ہے، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کو بابرکت نہیں بلکہ بے برکت بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں وہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، آپس کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ آج آپ کو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ صاحب بڑے مالدار ہیں، بڑے خوشحال ہیں، بڑی فراوانی ہے، لیکن اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ اتنا ٹینشن میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے، گھر کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ گھر سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہماری زندگی میں اطمینان ہو، ہمارے گھر آباد ہو، اور ہمارے گھر کے افراد نیک اور صالح ہوں، اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب ہو، اگر ہم ان کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تک کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، دنیاوی زندگی بھی ہماری تباہ و برباد ہوگی، اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ مسلمان اگر بیوی سے ہم بستر ہو، ناپاک ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کپڑا بدل لے۔ غسل نہیں کر سکتا ہے، نہانے کی ضرورت ہے، اگر وہ رات میں نہیں نہا سکتا ہے تو کم از کم وہ ناپاک کپڑا بدل لے۔ غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، طہارت حاصل کر لے، ورنہ اگر یہ ناپاک سو جاتا ہے، بستر بھی ناپاک ہے، کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک ہے، تو حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جگہ وہ شیطانوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جس کی موت آ جاتی ہے تو 99% یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی موت کفر پر ہوئی ہو، اس لیے کہ وہاں شیطان کا گھٹ ہے، شیطان کا وہاں بس لگتا ہے جو آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کو
ایمان والوں کو پاک صاف جہالت کی تعلیم دی گئی، لیکن آج یہ قوم سب سے زیادہ ناپاک اور نجس رہنا پسند کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے پریشانیوں میں آج ہم مبتلا ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کا تقاضا ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، یہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے کی ہیں، آپ حضرات اس کو بغور سنیں اور دل کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں جو یہ شراب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر پابندی لگے اور ہر شخص اپنے ماتحت کو سمجھائے، اسے بتائے اور اس گندگی کو اپنے سماج اور معاشرے سے ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔